جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آج ہمارے ساتھ پاکستان کے معروف اینکر محترم جنید اقبال صاحب تشریف فرما ہیں۔ آج انہوں نے منہاج یونیورسٹی کا دورہ کیا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ، اور ہماری خوش قسمتی کہ آج چیئرمین بورڈ آف گورنرز محترم ڈاکٹر حسین محی الدین صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ محترم جنید اقبال صاحب ہمارے پاس تشریف لائے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جنید اقبال صاحب، آپ پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں، پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے تاثرات کیا ہیں تحریک منہاج القرآن کے اس عظیم الشان جو تعلیمی پروجیکٹ ہے اس کے حوالے سے، آپ کی فیلنگز اور تاثرات کیا ہیں؟ پہلے تو آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اور میں انتہائی شکر گزار ہوں، اور ابھی تک میں ٹرانس میں ہوں۔ شکر گزار اس اعتبار سے کہ ڈاکٹر حسین محی الدین صاحب سے گائے بگائے گفتگو رہی، لیکن جو میرے ذہن میں ان کا ایک امپریشن تھا، مجھے لگتا ہے کہ میں ان کو اس طرح سے سمجھ ہی نہیں پایا۔ ملاقات کرنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ یہ تو کسی اور دنیا کی شخصیت ہے۔ یعنی وہ ہے نا کہ ایک ہوتا ہے پوت، ایک ہوتا ہے سپوت، ایک ہوتا ہے کپوت۔ یہ وہ سپوت ہے کہ جنہوں نے شیخ الاسلام جناب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی لیگیسی کو جس انداز سے ٹو کرنا چاہیے اس انداز سے ٹو کیا ہے ماشاء اللہ۔ تو علمی اعتبار سے کمال شخصیت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو ایک درویشانہ صفت عطا کی ہے، انتہائی منکسر المزاج، انتہائی محبت کرنے والے، اور ایک عام آدمی سے جڑ کے عام آدمی کی بات کرنے والے بہت کم لوگ نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نام، مقام، شہرت، عزت جب دیتا ہے یا طاقت قوت انسان کے پاس جب آتی ہے، تو میں نے نارملی لوگوں کو دیکھا ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ اپنا طاقت کا، قوت کا ہیضہ ہو جایا کرتا ہے، لیکن اتنا بڑا مقام، اتنا نام، اتنی بڑی پوزیشن اللہ تعالیٰ نے، اتنا شہرہ، اتنی عزت دی، لیکن اس کے باوجود انسانوں سے ملنے کا جو طریقہ اور قرینہ ان کو اللہ نے عطا کیا ہے، وہ یقیناً ان کے والد گرامی کی تربیت کا خاصہ ہے جو ان کے اندر نظر آتا ہے۔ پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، تو اس عزت افزائی کا بہت شکریہ جو ڈاکٹر حسین محی الدین صاحب نے میری کی، اور جس محبت کے ساتھ ملے، جس پیار سے ملے، مجھے ایسا نہیں لگا کہ میری ان کی پہلی ملاقات ہے۔ مجھے بالکل ایسا لگا کہ میری ان کی یہ آخری ملاقات بھی نہیں ہے، بلکہ مجھے ایسا لگا کہ انشاءاللہ میری ان کی ملاقات اب ہوتی رہے گی، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ میں ابھی ڈاکٹر صاحب سے ہی بات عرض کر رہا تھا کہ شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو آج دنیا نہیں سمجھ رہی، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم صبح نور پروگرام کرتے ہیں نا، تو ہم آج کوٹ کرتے ہیں لوگوں کو کہ صاحب فلاں صدی کے اندر ایک بزرگ اٹھے تھے، ایک ہستی اٹھی تھی جس نے اپنا کام کیا اور وہ کام کر کے چلے گئے۔ آپ یقین مانیے ان کا کام جو ہے وہ لوگوں کو بہت بعد میں جا کے سمجھ میں آئے گا، جیسے ان کی بات بہت بعد میں جا کے سمجھ میں آتی ہے، ان کا کام لوگوں کو بہت بعد میں جا کے سمجھ میں آئے گا، لیکن یہ ایسا کام ہے۔ میں بھی ڈاکٹر صاحب سے عرض کر رہا تھا کہ آپ اس وقت مطلب یہ جو آپ کا پورا یہ بیسکلی جو آپ کی منہاج یونیورسٹی ہے، یہ صرف یونیورسٹی نہیں ہے، یہ ایکچولی ایجوکیشنل امپائر ہے جو آپ نے بنائی ہے، اور مجھے مطلب اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ پورے پاکستان میں تقریباً کوئی 1.25 لاکھ اسٹوڈنٹس کو جو اس وقت ایڈریس کر رہے ہیں، یعنی آپ 0.05% یا 0.005% جو ہے وہ تقریباً اسٹوڈنٹس اس وقت جو سمجھ لیجیے پاکستان کے جو سرمایہ ہیں، پاکستان کا جو مستقبل ہے، ان کو آپ نے کیٹر کیا ہوا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ ہمارے ساتھ چلے، اور جب انہوں نے مجھے سارا اپنا ایک پورا ایک نظام جو آپ نے ایک امپائر بنائی ہے، مختلف فیکلٹیز کا جو ہم نے مطلب وزٹ کیا، میں یقین مانیے انگشت بدندہ ہوں۔ میں ابھی تک اس ٹرانس سے نہیں نکل پا رہا۔ یعنی منہاج یونیورسٹی کا میں نے سنا تھا، منہاج یونیورسٹی کا شورا تھا، منہاج یونیورسٹی کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ صاحب ٹاپ آف دا لائن یونیورسٹی ہے ماشاءاللہ، اور ظاہر ایچ ای سی جو ہے وہ ایسے کوئی چلتی پھرتی یونیورسٹی کو جو ہے وہ اپنے ساتھ افیلیٹ نہیں کرتا، لیکن وہ شورا جو میں نے سنا تھا، مجھے لگتا ہے کہ شاید میں نے بہت کم سنا تھا۔ یعنی آنے کے بعد وہ جو عین الیقین والی بات ہے، جب میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے، آپ یقین مانیے میں دعوے سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جس سمت پہ، جس ڈائریکشن پہ منہاج یونیورسٹی کام کر رہی ہے، پاکستان میں اگلی 1، 2، 3 دہائیوں میں آپ کو وہ پوٹینشیل نظر آئے گا، اور وہ پوٹینشیل جب آپ کو مطلب مختلف جگہوں پہ جو ہے نظر آئے گا، تو یقین مانیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں جو ہے منہاج یونیورسٹی کی تربیت یا اس کے اساتذہ جو ہے نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ کیا بات! یہاں آپ نے دیکھا ہے جنید صاحب کے مختلف جو بلڈنگز ہیں ان کو ہمارے اسلامک ہیروز کے نام پہ رکھا گیا، تو جو جدید ماڈرن سائنسز کے ساتھ ساتھ اپنے نوجوان نسل کو ہمارے اصل ہیروز کے ساتھ متعارف کرانے کا جو بیڑا منہاج یونیورسٹی نے اٹھایا ہے، اس حوالے سے بھی بتائیے، اور اس حوالے سے میں یہ چاہوں گا کہ ایک میسج بھی اسٹوڈنٹس کو دیں کہ اسٹوڈنٹس جو آپ
کے اس میسج کو, پیغام کو آگے سنیں گے کہ منہاج یونیورسٹی آنے پر ان کے لیے دنیا میں ان کا فیوچر کیسے سیکیور ہو سکتا ہے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک اعلیٰ شخصیت اور انسانیت کے سانچے میں کیسے ڈل سکتا ہے. دیکھیں, پاکستان آپ کو پتہ ہے کہ 5th جنریشن وارفیئر سے نکل کے اب 6-7 جنریشن وارفیئر جو ہے اس کو جھیل رہا ہے اور اس کو فیس کر رہا ہے. اس وارفیئر کے اندر جو سب سے بڑا ایک نقصان ہمیں ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے جو نئی پوت ہے نا, جو ینگ جنریشن ہے, اس کو ڈیٹیچ کر دیا گیا ہے ہمارے ہیروز کے ساتھ, جو ہمارے ایکچوئل ہیروز ہیں. آج ہمیں کرکٹ ٹیم کے جو تمام جتنے بھی کھلاڑی ہیں ان کے نام یاد ہوتے ہیں, ہمیں فٹ بال ٹیم کے تمام کھلاڑیوں کے نام یاد ہوتے ہیں, پچھلی شعبے ستاروں کے ہمیں نام یاد ہوتے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں ان کے نام یاد نہیں ہیں جو ہمارے اصل ہیروز ہیں. منہاج یونیورسٹی کے جب میں مختلف بلاگس دیکھ رہا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت جعفر صادق علیہ السلام, یہ بنیادی طور پہ آپ نے سے بلاگ کے نام نہیں رکھے. ایکچولی آپ جو ہے لاشعور میں یا تحت الشعور میں ایک بات انجیکٹ کر رہے ہیں بچوں کے کہ بیٹا یہ تمہارے اصل ہیروز ہیں جن کے ساتھ تمہیں اٹیچ ہونا ہے, جن سے ڈیٹیچ نہیں ہونا ہے. تمہاری اصل فلاح انہی کی راستے میں, تمہاری کامرانی اسی راستے میں, تمہاری کامیابی اسی راستے میں. انہی ناموں کے بل پر تم جیو گے, انہی ناموں کے بل پر تم سرفراز ہوگے, انہی ناموں کے بل پہ تم دنیا میں ترقی کرو گے, انہی ناموں کے بل پہ تمہیں آخرت میں ممتاز کیا جائے گا. تو مجھے لگتا ہے آئی گیس کہ شیخ الاسلام نے یا ڈاکٹر صاحب نے, ڈاکٹر حسین صاحب نے یہ جو بلاگس کے نام رکھے ہیں, ان کی سوچ بھی یہی ہوگی کہ ہمارے جو ینگ جنریشن ہے اس کو بنیادی طور پہ اپنے اصل ہیروز کے ساتھ اٹیچ کیا جائے. دوسری جو اہم ترین بات ہے, دیکھیں ڈاکٹر صاحب, اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ غیر محسوس طریقے سے جو تربیت ہے اس کا بڑا کمال ہے. ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج بنیادی طور پہ پڑھنے والے کو یہ نہیں پتا کہ وہ پڑھ کیا رہا ہے, پڑھانے والے کا ویژن کلیئر نہیں ہے کہ وہ پڑھا کیا رہا ہے. لیکن ڈاکٹر حسین صاحب سے جتنی گفتگو میں نے سنی, اگر وقت کی کمی نہ ہوتی میں ان سے ریکویسٹ کرتا کہ حضور میں بیٹھا ہوں اور آپ کی گفتگو میں سن رہا ہوں. یعنی اتنا کلیئر ویژن, اتنا ٹرانسپیرنٹ ویژن, اتنی کلیئر گفتگو, اتنی کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ یہ کرنا کیا چاہتے ہیں. 2 بنیادی باتیں جو میں سمجھاؤں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2 بنیادی باتیں جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک, اسلام کی نظریاتی اساس کو پروٹیکٹ کرنا جو کہ یہ کر رہے ہیں, اور دوسرا پاکستان کی نظریاتی اساس کو پروٹیکٹ کرنا جو کہ یہ کر رہے ہیں. میرا خیال ہے یہ کمبینیشن ہے ڈاکٹر حسین صاحب کا اور شیخ الاسلام کے مطلب آئیڈیالوجی کا, کہ یہ دونوں باتیں جو ہیں ہمیں بنیادی طور پہ انڈکٹ کرنی ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر. تو میرا خیال ہے کہ کمال ویژن ہے صاحب, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کام یہ کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نظر بد سے محفوظ رکھے. میں بھی ڈاکٹر صاحب سے یہ کہہ رہا تھا, ڈاکٹر صاحب آپ کا سایہ اللہ سلامت رکھے. آپ ایکچولی ہیرو ہیں, قوم کا سرمایہ آپ ہیں. یعنی میں نے ایک اور بات آپ کو بتاؤں, جب میں ان کے ساتھ نکلا تو میں ایک بات خاص طور پہ آبزرو کر رہا تھا کہ اسٹوڈنٹس میں کتنا سہم ہے ان کے حوالے سے. تو میں نے اندازہ کیا کہ بڑا ایک فرینڈلی قسم کا ماحول انہوں نے یہاں پہ رکھا ہوا ہے, بہت ہی مطلب اچھا ماحول رکھا ہوا ہے. دوسرا مطلب ایک گارڈ جو ہے وہ ان کو سلام کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے ان کو دعا دے رہا ہے. میں نے اس فیل کو میں نے محسوس کیا, اس بات کو, اس ٹون کو, اس دعا کو محسوس کیا میں نے, کہ جو ان کی اٹیچمنٹ یعنی ایک کلرک کے ساتھ, ایک گارڈ کے ساتھ, ایک فرد کے ساتھ ہے, وہ اٹیچمنٹ اس دعا میں نظر آ رہی ہے کہ وہ جس انداز سے لپک کے اس نے دعا دی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو منکسر المزاجی ہے, وہ جو درویشی ہے, وہ جو خلق کی خدمت ہے, وہ جو انسانیت کا درد ہے, وہ بھی ساتھ ساتھ لے کے چل رہی ہے. تو آپ یقین مانیے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. میں کہنے میں نہ بخیل ہوں, اور میں آپ کو پتہ ہے بڑا ببانگے دول بات کرنے والا آدمی ہوں. پاکستان کے اندر ایجوکیشن سیکٹر میں منہاج یونیورسٹی اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. جو بیک وقت, اور یہ بہت ضروری ہے, دیکھیے ہماری ایک اور پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ ہم شترے بے مہار ہو گئے. یا تو تعلیم کے نام پہ اس حد تک ہم نے مادر پدر آزادی کر دی ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری اصل کیا ہے, یا ہم اتنے آرتھوڈاکس ہو گئے, اتنے دقیانوس ہو گئے کہ ہمیں جدید تقاضوں کا نہیں پتہ. لیکن جو توازن ہے تعلیم کے اندر, کہ جہاں مطلب منہاج یونیورسٹی کے گیٹ سے داخل ہونے کے بعد مجھے نظر آیا کہ اسلام میں اور جدید تقاضوں میں ایک توازن ہے, بیلنس کیسے کرنا ہے. اور یہی اصل بات ہے, متوازن سوچ, متوازن اپروچ, متوازن تھاٹ, یہی اصل ضرورت ہے وقت کی. میرا خیال ہے کہ جتنا بہتر انداز سے منہاج یونیورسٹی ڈیلیور کر رہی ہے, کمال ہے صاحب. بہت شکریہ آپ کا, آپ تشریف لائے, خوبصورت کلمات سے آپ نے نوازا, آپ کا پیار عزت افزائی ہے. منہاج یونیورسٹی کو مختلف ڈپارٹمنٹ کا وزٹ کیا, ہم آپ کو بارے دیگر خوش آمدید کہتے ہیں, اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی انشاءاللہ ہمیں آپ کی میزبانی کا شرف ملتا رہے گا. میری عزت افزائی, بہت شکریہ, بہت شکریہ.